بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے واقعہ کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ایک نمرود بادشاہ کے زمانے میں ہوئی۔ اس نمرود بادشاہ نے 1700 برس حکومت کی تھی اور وہ بہت بڑا متکبر تھا۔ کبھی آسمان کی طرف نظر نہ کرتا اور اپنی حاجت کو کبھی اللہ سے نہ مانگتا تھا اور کہتا تھا کہ میں خدا ہوں اور آسمان کا خدا کیا چیز ہے، لعنت اللہ علیہ۔ ہاں، ایک مرتبہ اس ملعون نے اس وقت آسمان کی طرف نظر کی تھی جب یہ گدھے پر سوار ہو کر خدا کو تیر مارنے جا رہا تھا اور تیر کمان میں لگا کر کہتا تھا کہ اگر آسمان میں دوسرا خدا ہے تو اسے تیر سے مار ڈالوں گا۔ اور جب وہ ملعون باہر نکلتا تو اس تخت کے چاروں پائیں 4 ہاتھی کی پیٹھ پر رکھ کر بیٹھتا اور تخت کے نیچے ایک قبائے دبائے رومی سے کھنچواتا جو موتی اور جواہرات سے آراستہ ہوتے تھے، اور اسی طرح وہ تخت پر بیٹھتا اور 400 کرسیاں اس کے تخت کے نیچے بچھی رہتی تھی اور ہر ایک کرسی پر جادوگر منجمن سب بیٹھتے تھے اور امیر و حاجب اس کے گرد رہتے تھے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہفتے کلیم کی بادشاہی صرف 4 شخصوں کو ملی ہے اور ان چاروں کے برابر شہنشاہ کوئی نہیں ہوا، اور وہ 2 مسلمان ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے سکندر ذوالقرنین تھے، اور 2 کافر، ایک نمرود بن کنعان اور دوسرا بخت نصر۔ ان چاروں کو ہفت اقلیم کی بادشاہی حاصل ہوئی تھی۔ ایک روز نمرود تخت پر بیٹھا تھا اور تمام لشکر اس کے گرد حاضر تھے۔ تقدیر الہی سے جادوگر اور منجمن سب اپنا سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے۔ نمرود نے کہا، آج تم کو کیا ہوا ہے کہ دلگیر اور غمناک بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا، خدا تمہاری خیر کرے، ایک ستارہ عجیب فلک پر نظر آتا ہے کہ کبھی ہم نے نہ دیکھا تھا، آج مشرق کی طرف سے نکلا ہے۔ نمرود نے کہا، وہ ستارہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک لڑکا باپ کی صلب سے ماں کے رحم میں موجود ہوگا اور وہ تیری بادشاہیت کو ختم کرے گا۔ نمرود نے کہا، کس وقت وہ لڑکا باپ کی پشت سے ماں کے شکم میں آئے گا؟ منجموں نے کہا کہ وہ 3 دن اور 3 رات میں۔ پس نمرود نے حکم کیا کہ یہ جتنی عورتیں بالغ ہیں وہ آج سے اپنے شوہروں کے ساتھ ہم بستر نہ ہونے پائیں۔ اتفاقاً نمرود کا ایک چوبادار، اس کا نام طارخ تھا اور اس کے بھائی کا نام آزار تھا، اور بعد وفات پدر کے یہی زندہ رہا جس کا ذکر مختلف تفاسیر میں موجود ہے، اور وہ ہمیشہ ایک ہاتھ میں شمع اور ایک ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر تمام رات نمرود کے سرہانے کھڑا رہتا تھا۔ جس دن نمرود نے یہ حکم جاری کیا، اسی شب کو مشیع عزیز سے آزار کو خواہش ہوئی کہ وہ اپنی بیوی سے مباشرت کریں، اور ادھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں کو بھی خواہش ہوئی اور اپنے دل سے کہنے لگی، کیوں کر اپنے شوہر کے پاس جا کر خوشی حاصل کرو۔ اسی پس پیش نظر تھی کہ فوراً خواہش سے آدھی رات کو گھر سے نکل کر دروازے پر قصر نمرود کے جا پہنچی۔ دیکھا کہ دربان پاسبان سب کے سب غفلت میں ہیں۔ وہاں سے نمرود کی خوابگاہ خاص میں بے بٹکے گھسی اور اپنے شوہر کو دیکھا کہ نمرود کے سرہانے ایک ہاتھ میں شمع اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لیے پاسبانی کر رہا ہے۔ جب دونوں کی آنکھیں چار ہوئی، اسی وقت شہوت نے غلبہ کیا۔ اسی وقت اپنی بیوی سے کہا، اب کیا اصلاح ہے؟ دونوں ہاتھ میرے بندھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں اللہ کے حکم سے کوئی دوسرا آدمی کی شکل میں حاضر ہوا اور وہ شمع اور تلوار لے کر اسی طرح کھڑا ہو گیا، اور میاں بیوی نے نمرود کے سرہانے مباشرت سے فراغت پائی، اور اسی شب کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور قدرت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کی پیٹھ سے رحم مادر میں قرار پکڑا۔ آزار نے اپنی بیوی سے کہا، خبردار یہ راز کسی پر ظاہر نہ کرنا، اور یہ یہاں سے گھر جاتے تک راہ میں کوئی نہ دیکھے، کیونکہ یہ کام اس وقت معجب شرمندگی ہے۔ تب بیوی نے ان کے وہاں سے نکل کر چپکے سے اپنے گھر کو چلی گئی، اور اس آنے جانے کی خدا کے کسی کو خبر نہ ہوئی۔ جب صبح ہوئی، نمرود لائن نیند سے بیدار ہوا اور آزار کی پیشانی کی طرف نگاہ کی۔ کیا دیکھتا ہے کہ نور اس کے چہرے پر چمک رہا ہے، اس کی پیشانی پہ نور چمک رہا ہے۔ نمرود نے کہا، آزار آج تیرا چہرہ بہت نورانی دکھتا ہے۔ اس کے خلاف دونوں کے کہ آزار نے اس کی ترقی و اقبال کی دعا کی۔ اس کے بعد نمرود وہاں سے اٹھ کر تخت پر جا بیٹھا۔ راہبوں اور منجموں کو بلا کر کہا کہ اپنے اپنے علم کے مطابق دریافت
دریافت کر کے کہو کہ وہ لڑکا پیدا ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ سبو نے دریافت کر کے عرض کی، جہاں پناہ سلامت شبہ گزشتہ کو وہ لڑکا بحکم خدا کے باپ کے صلب سے ماں کے شکم میں آ چکا ہے۔ تب مردود نے حکم دیا کہ جتنی عورتیں حاملہ ہیں پیدا ہوتے ہی اپنے لڑکوں کو مار ڈالیں۔ اس سبب سے تمام حاملہ عورتوں نے اپنے بچے مار ڈالے۔ جب حضرت ابراہیم کو اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے گزرے تب ان کی ماں نمرود کے خوف سے اور بچے کی محبت سے گھر سے خاموشی سے باہر شہر کے جا کر میدان میں ایک غار کے اندر جا بیٹھی اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور ان کے نور سے غار یکبری روشن ہو گیا اور ان کی ماں رونے لگی اس خوف سے کہ یہاں آ کر کوئی لڑکے کو نہ مار ڈالے۔ آخر لڑکے کو کپڑے میں لپیٹ کر وہیں چھوڑ دیا، گھر کی طرف روتی ہوئی چلی گئی۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور دونوں ہاتھ کے دونوں انگوٹھے بچے کے منہ میں رکھ دیے۔ خدا کے فضل سے ایک انگوٹھے سے دودھ اور دوسرے انگوٹھے سے شہد جاری ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو پیتے رہے اور کسی چیز کی محتاج نہ ہوئی اور ہر ہفتے ان کی ماں ان کے پاس جاتی اور ان کی زندگی اور پرورش میں متوجہ ہوتی اور جب وہاں سے یعنی غار سے باہر نکل آتی تو اسی وقت غیب سے ایک پتھر آ کر غار کے منہ کو بند کر دیتا اور جب ان کی ماں ان کے پاس آتی تو اس پتھر کو الگ کر کے انہیں دیکھ بھال کر کے چلی جاتی۔ اسی طرح 7 برس گزر گئے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ماں سے پوچھا، امی ون ربو کا ہے میری ماں تمہارا خدا کون ہے؟ وہ بولی تیرا باپ ہے جو مجھے کھانے کو دیتا ہے۔ پھر بولے کہ ان کا خدا کون ہے؟ وہ بولی کواکب یعنی ستارہ۔ پھر پوچھا کہ کواکب کا خدا کون ہے؟ اس بات کو سن کر ان کی ماں لاجواب ہوئی اور شرمندہ ہو کر چلی گئی اور یہ حقیقتیں اپنے شوہر کو سنائیں۔ اس نے یہ باتیں سن کر فوراً ہی کہا کہ یہ تو لڑکا بادشاہ نمرود کا دشمن ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی فکر میں تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غار سے باہر نکل کر آسمان کی طرف نظر کی، ستاروں کو دیکھ کر کہا میرے ماں باپ ان کو خدا کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب لڑکے تھے تو قوم کو دیکھا کہ وہ زمین و آسمان کے خالق کو نہیں مانتے اور اپنی تمام حاجتوں اور مرادوں کو اپنی بنائی ہوئی مورتوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور بعض لوگ قوم میں ایسے بھی ہیں کہ کوئی ستاروں کو اور کوئی چاند کو پوجتا ہے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ان کو شرمندہ کرنے کی غرض سے آپ نے ان لوگوں سے کہا میں بھی اپنے ایک رب ٹھہرا لوں مورتوں میں سے، یا ستاروں کو یا چاند کو یا سورج کو۔ وہ پہلے بھی نادم ہو چکے تھے اور ساری قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ناراض تھی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لاجواب کرنے کے واسطے سب سے پہلے ایک ستارہ کو اپنا رب ٹھہرایا، لیکن وہ کچھ دیر بعد غروب ہو گیا تو جانا کہ یہ ایک حال پر ہی نہیں اور کوئی دوسرا اس پر حاکم ہے۔ اگر وہ رب مستقل ہوتا تو اعلیٰ حال سے ادنا میں کیوں آتا؟ پھر اس کے بعد چاند و سورج میں بھی عیب پایا تو سب کو چھوڑ کر ایک ایسے خدا کو اختیار کیا جس کو ساری مخلوقات اپنا رب مانتی تھی اور وہی سب سے بڑا رب ہے، اور عقل سلیم اس بات پر شاہد ہے کہ اپنے رب ایسی ہستی کو مانا جائے جس سے سب کا سب کام نکل سکے اور سب پر قادر ہو۔ اسی صورت میں کسی دوسرے کو ماننا کچھ ضروری نہیں۔ اسی طرح عزار نے کہا اے میرے فرزند میرا خدا تو سوائے نمرود کے اور کوئی نہیں، لعنت اللہ علیہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے ابا جان نمرود تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور خدا تو وہی ہو سکتا ہے جو زمین و آسمان کو کواکب اور جملہ مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے، اور وہی ہستی بلا شریک ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو گمراہ دیکھا تو بہت افسوس کرنے لگے۔ اسی طرح پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، مگر ان میں سے ایک جو سب سے زیادہ بڑا تھا اس کو ثابت رکھا، اس واسطے کہ شاید اس کے پاس وہ میلے سے واپسی میں پھر آئے اور اپنے تمام بتوں کو ذلیل و خوار دیکھے اور ان کے پوجنے سے باز آ جائے اور نصیحت و عبرت ان کو ہو۔ یہ کیوں کر ہمارے معبود ہو سکتے ہیں جو خود آپس میں لڑتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا ان میں سے ہر سال 2 مرتبہ عید کا جشن منایا جاتا تھا، یعنی ایک روز عرفہ کے دن اور دوسرے دن عید کے دن۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ
السلام کے باپ آزار نے کہا اے بیٹے ابراہیم تم میرے ساتھ میلے میں چلو، اور وہ عظیم الشان میلہ ایک بہت بڑے میدان میں لگتا ہے اور ہزاروں آدمی وہاں جشن میلہ میں شریک ہوتے ہیں اور بہت اچھی تمہاری تفریح ہو جائے گی اور اس میلے کے جشن سے بھی واقفیت ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی فرمائش پر میلے پر جانے سے عذر کیا اور کہا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نگاہ کی اور ایک بار تاروں پر، پھر کہا میں بیمار ہوں۔ یہ جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ ناراض ہو کر چلے گئے اور یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کئی بار کہی تاکہ ان کے فہم و سمجھ میں آ جائے اور وہ ہمارے ساتھ میلے میں چلے تاکہ ان پر ہمارے عقائد باطلہ کا اثر ہو۔ وہ اپنی باتوں کو چھوڑے لیکن وہ باوجود کثیر اصرار برابر نہ جانے پر عذر کرتے رہے اور ان کا سمجھانا ان کی سمجھ میں نہیں آیا اور آزار اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر بڑے میدان کی طرف نکل گیا۔ اور اس کی تفسیر کچھ یوں لکھی ہے کہ وہ لوگ اکثر ان میں سے نجومی تھے، اس واسطے ان کے دکھانے کو تاروں کی طرف دیکھ کر کہا میں بیمار ہوں، یعنی میں ان قریب بیمار ہو جاؤں گا، چونکہ وہ لوگ روز عید شہر کے باہر جاتے اور ایک بہت بڑے میدان میں بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ یہ ان کا آبائی دستور تھا جس کو کرنا وہ نہایت ضروری سمجھتے تھے اور اپنے بت خانوں کے معبود ان کو باطل چھوڑ جاتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کے پاس چلے جانے کے بعد ایک کلہاڑا لے کر بت خانے میں جا کر سب بتوں کے ہاتھ پاؤں توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے سب کو ایک دوسرے کے سامنے گرا دیا اور ایک سب سے بڑا بت کی گردن اس پر جو ہے وہ کلہاڑا رکھ کر بت خانے سے باہر نکل آئے۔ شیطان ملعون یہ حال دیکھ کر اس بڑے میدان میں گیا جہاں وہ کافر لوگ اپنا جشن منا رہے تھے۔ شیطان ملعون ان کافروں کے پاس جا کر رونے لگا اور روتے روتے ہوئے کہا کہ تمہارے معبودوں کے ہاتھوں پاؤں توڑ کر ریزہ کر دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ کافر و مردود مغموم متحیر ہو کر اپنی اپنی سواریوں کی طرف دوڑے اور انہوں نے چاہا کہ جلد سوار ہو جائیں لیکن ان کی سواریوں کے جانور بھاگے اور وہ ہاتھ میں نہ آئے۔ تب پشیمان اور شرمندہ ہو کر شہر میں آئے اور سیدھے اپنے بت خانے کی طرف پہنچے اور وہاں جا کر جب انہوں نے اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا تو بہت زیادہ افسوس اور فکر میں مبتلا ہو گئے اور کہنے لگے یہ خبر بادشاہ نمرود تک پہنچائی جائے۔ جب یہ خبر بادشاہ نمرود تک پہنچ گئی اور وہ بھی کیفیت سن کر بہت زیادہ حیران و پریشان ہوا، اس نے اپنی رعایا میں سے جو سنجیدہ لوگ تھے ان سب کو طلب کیا تاکہ کوئی مشورہ کیا جائے اور اس مجرم کو جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ نازیبا حرکت کی ہے سزا دی جائے۔ چنانچہ بادشاہ نمرود نے بڑے بڑے اپنے قوم کے سرداروں چودھریوں کو بلایا اور خوب مشورے کیے۔ بالآخر یہ طے پایا کہ ایک عام دربار منعقد کیا جائے اور جب تمام لوگ اس دربار میں حاضر ہو جائیں پھر اس نوجوان کو بھی طلب کیا جائے اور اس سے باقاعدہ مکالمہ کیا جائے تاکہ وہ لاجواب ہو کر ہمارے معبودوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ چنانچہ بادشاہ نمرود نے دربار منعقد کرنے کی تاریخ مقرر کر دی اور عام منادی کرا دی کہ اس دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کر لیا گیا۔ جب دربار شاہی کی تاریخ آئی اور اس قوم نے اپنے بادشاہ وقت کے حکم کی تعمیل کی تو وہ سب کے سب دربار شاہی میں حاضر ہوئے۔ پھر مجمع کثیر ہو گیا تو نمرود نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بلایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سارے مجمع نے اور خود بادشاہ نمرود نے بہت زیادہ دھمکایا ڈرایا اور کہنے لگے کہ یہ کام ہمارے بتوں کے ساتھ تم نے ہی کیا ہے۔ اے ابراہیم افسوس ہے تم نے سب کو ہی توڑ دیا، کسی کو بھی ثابت نہیں رکھا۔ آخر یہ کیا بات تھی؟ یہ باتیں درباریوں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی اور وہ پھر بولے میں نے تو ان کو نہیں توڑا۔ یہ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب سنا تو قریب سے آواز آئی کہ میں گواہی دیتا ہوں اے ابراہیم علیہ السلام، ایک دن تم نے کہا تھا کہ تمہارے بتوں کی فکر کروں گا، شاید تم ہی نے ہمارے معبودوں کو توڑا ہے۔ پھر کافروں نے بلا اصرار حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب پوچھا، کافروں نے جب حضرت ابراہیم سے سخت لہجے میں کہا کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ ہم لوگ زیادہ تر گمان بھی تم پر ہی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر برابر یہ لوگ الزام دے رہے تھے اور چاہتے تھے کہ یہ خود اپنی زبان سے اس جرم
کو اقرار کر لے، لیکن یہ کام بذات خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نہیں تھا، بلکہ یہ کام تو اس ذات باری تعالیٰ کی طرف سے تھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ اپنے باطل عقائد پر نادم و پشیمان اور شرمندہ ہوں۔ چنانچہ دربار الہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ کہہ دیجئے کیوں نہیں اپنے بڑے معبود سے دریافت کرتے جو سب سے بڑا ہے اور اسی کے ہاتھ میں کلہاڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو شرمندہ کرنے کے واسطے ان سے کہا کہ یہ چیز مجھ سے کیوں دریافت کرتے ہو؟ تم اپنے سب سے بڑے معبود سے کیوں نہیں دریافت کرتے؟ اگر وہ بولنے پر قدرت رکھتا ہے تو وہ تمام مرجع آپ لوگوں کو بتائے گا تاکہ آپ سب اس واقعہ سے مطمئن ہو جائیں۔ انہوں نے نہایت شرمندہ ہو کر جواب دیا، اے ابراہیم، بت بھی کہیں بولتے ہیں، وہ نہ تو سنتے ہیں، نہ حرکت کرتے ہیں اور نہ وہ دیکھتے ہیں۔ یہ مایوسی کا جواب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے سنا تو آپ نے اپنی ساری قوم سے کہا، اے میری قوم، جو معبود بات نہیں کرتے، نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، پھر ان کو خدا کیوں کہتے ہو اور ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یہ بات کیسی عقل مندی کے خلاف ہے؟ ذرا تو غور کرو۔ یہ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سن کر ساری قوم نے اپنا اپنا سر نیچا کر لیا اور آپس میں کہنے لگے کہ یہ نوجوان سچ کہتا ہے اور اس کی باتیں بالکل صحیح ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ واقعہ دلچسپ اور معلوماتی لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔